بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، لرن قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ اللہب ہم نے اس کو مکمل تجویدی قواعد کے ساتھ پڑھا تھا، سیکھا تھا، اور اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے اس کا نام ہے سورۃ النصر۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی سورت ہے اور اکثر یہ تلاوت کی جاتی ہے نمازوں کے اندر بھی، اور ویسے جہاں کہیں تلاوت کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ یہ مختصر سی سورت ہے اکثر اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اس صورت کو جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح ہمیں قواعد کا بھی پتہ ہو، تلفظ کا بھی پتہ ہو اور لہجہ بھی ہمیں آتا ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم انشاءاللہ آپ کو آج سورۃ النصر انشاءاللہ مکمل قواعد کے ساتھ سکھلائیں گے اور بتائیں گے کہ جو اکثر پڑھنے کے اندر مسٹیکس ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، تو اس کی بھی ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ صرف آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل لیکچر، مکمل بات کی سمجھ آئے، اور اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو الحمد اسلام اکیڈمی کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں اجرا کراؤں گا، آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، تجویدی قواعد بتاؤں گا، کون سے لفظ کو موٹا کرنا ہے، کون سے لفظ کو بریک کرنا ہے، وقف کیسے کرنا ہے، غلطی کون سی ہوتی ہے، مسٹیکس کون سی ہوتی ہیں، تو یہ میں آپ کے سامنے پہلے وضاحت کروں گا مکمل صورت کی ایک ایک لفظ کر کے، یعنی پڑھانے کے انداز میں۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ خوبصورت لہجہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ لہجہ بھی لاسٹ میں انشاءاللہ لہجے کے ساتھ آپ کو مشق کر کے وہ بھی سکھلا دوں گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ تلفظ ٹھیک ہوگا تو لہجہ ٹھیک ہوگا، اس لیے پہلے میں تلفظی غلطیاں واضح کروں گا، اس کے بعد لاسٹ میں انشاءاللہ میں اس مکمل صورت کو لہجے کے اندر بھی پڑھیں گے تاکہ آپ سیکھنے کے بعد اپنا لہجہ بھی اچھا کریں، جب تلاوت کریں تو پتہ چلے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور قرآن کا حق ادا ہو رہا ہے۔ بس آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اچھی طرح غور کے ساتھ سنیں۔ آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے کہ سورۃ النصر مدنیۃ، یہ سورۃ النصر ہے اور یہ مدنی ہے۔ مدنی کا آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتیں مدینہ کے اندر نازل ہوئیں ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مکہ کے اندر نازل ہوئیں تو ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورت چونکہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی تھی تو اس لیے اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جو مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں، جنہوں کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا، کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا، جس طرح کہ سورۃ الحج ہے، اب یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے کیونکہ اس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور کچھ حصہ مدینے میں جا کے نازل ہوا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ النصر اور یہ مدنی صورت ہے۔ آیات اس کی واضح ہیں، یہ 3 آیات ہیں، اس کی بڑی مختصر سی صورت ہے لیکن جامع مضمون کو اپنے اندر اس نے چھپایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا رکوع جو ہے ایک رکوع ہے اس کا، 3 آیات ہیں سورۃ النصر اور یہ مدنی صورت ہے۔ آتے ہیں بسم اللہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی وضاحت میں پیچھے بھی کئی صورتوں کے اندر کر چکا ہوں کہ یہ جو لفظ اللہ ہے اس کو ہم نے بریک کر کے پڑھنا ہے میم کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ لفظ اللہ کا قاعدہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لفظ اللہ سے پہلے جو حرف آ رہا ہے نا اس کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر لفظ اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے جس طرح یہ زیر آ گئی ہے تو زیر ہوگی تو پھر لفظ اللہ کو ہم بریک کر کے پڑھیں گے، اس طرح ہر راہ، یہ ہا بریک ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے بریک کر کے ہر راہ۔ بعض اس کو کیا کرتے ہیں موٹا، جب موٹا کرتے ہیں تو معنی بدل جاتے ہیں، لفظ ہی بدل جائے گا تو معنی کیسے نہ بدلے گا۔ ٹھیک ہے، ہر راہ نہیں ہے، سینے سے نکلنے والا ہا نہیں ہے، بلکہ جو حلق سے ہا نکلتا ہے نا حروف حلقی میں سے، یہ میں قاعدے کے اندر وضاحت کر چکا ہوں، حروف حلقی میں سے جو ہا ہے نا وہ بریک ہا۔ بسم اللہ
یہ موٹا ہا ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، سینے سے نکلنے والا، اور یہ بریک ہا ہے، بسم اللہ الرحمن، میم کو تھوڑا لمبا کرنا ہے ایک الف کے مطابق، میم کھڑی زبر ما ہے نا، کھڑی زبر آپ کو پتہ ہے کہ الف مدہ قائم مقام ہوتی ہے، الرحمن الرحیم، الرحیم۔ اب دیکھیں یہاں کیا غلطی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو موٹا کر دیتے ہیں، یہ بریک ہا ہے اس ہا کی طرح، ٹھیک ہے، اس کو بریک کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ را کو بعض اوقات آگے ہا کے ساتھ مشدد کر دیتے ہیں، مثلا کیسے نررحیم پڑھتے ہیں، نررحیم، یہ غلط ہے، بلکہ را الگ ہے، ہا الگ ہے، نررحیم، نررحیم، نررحیم۔ تو یہ یا مدہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے، تو اس لیے یا کو ایک الف کے مطابق لمبا کریں گے، نررحیم۔ تو یہ ہے بسم اللہ کی مکمل وضاحت، جو ہونے والی مسٹیک سے میں نے وضاحت کر دی ہے، ان مسٹیک سے آپ نے بچنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی آیت کی طرف، اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح۔ اب دیکھیں اذا، اس کو ہم ایک الف کے مطابق لمبا کریں گے، اذا جا، اب یہاں پر اوپر مد ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 الف کے مطابق مد ہے، اس کو مد متصل کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے 4 الف کے مطابق لمبا کرنا ہے۔ اور غلطی کیا ہوتی ہے اس میں، یہ حمزہ ہے، آخر میں کیا ہے حمزہ، اس کو واضح کرنا ہوتا ہے، اذا جاء نصر پڑھتے ہم کیا ہیں، اذا جاء نصر اللہ، تو یہ غلطی ہے، کتنی انتہائی قسم کی غلطی ہے، حمزے کو واضح ہی نہیں کر رہے، ایک لفظ پورا گر رہا ہے، تو اس لیے اس پہ حمزے کو واضح کرنا ہے، اذا جاء نصر اللہ، لفظ اللہ کو ہم پر کریں گے، را کے پیچھے لفظ اللہ سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے، نصر اللہ، اس ہا کو موٹا کرنا ہے، والفتح، والفتح، آخر میں ہا بریک کرنی ہے، والفتح، والفتح نہ ہو جائے، ہم کیا پڑھتے ہیں والفتح، والفتح، لفظ ہی بگڑ جاتا ہے کیونکہ آخر میں ہا تو واضح ہو ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو نصر اللہ والفتح، والفتح، اب یہ اوپر پیش آ گیا، اس کو جب ہم آگے ملائیں گے، یہاں پر وقف نہیں کریں گے، تو پھر ہم اس پیش کو پڑھیں گے، تو کیا پڑھیں گے پھر، والفتح ورأیتن، والفتح ورأیت، اس کو کہتے ہیں وصل، جب وصل کریں گے تو یہ ہا کے اوپر پیش پڑھا جائے گا، جب وقف کریں گے تو یہ پیش ختم ہو جائے گا، موقوف علیہ ساکن ہو جائے گا، اور ہا کی حرکت کو، ہا کی آواز کو ہم نے واضح کرنا ہے، جس طرح میں نے بتا دیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اب یہاں پر غنہ کرنا ہے، ادغام، ٹھیک ہے، نون مشدد کا غنہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، ٹھیک ہے، اور یہ حمزہ بھی واضح کرنا ہے، اور لوگ کیا پڑھتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، حالانکہ یہ حمزہ واضح کرنا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ یدخلون، اب یہ کہ یاد دال کا کلکلا اور واو مدہ کو ایک الف کے اندر لمبا کرنا ہے، یدخلون، نون کو لمبا نہیں کرنا، پڑھتے کیا ہیں یدخلون فی دی، نون کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ حرکت ہے، حرکت لمبی نہیں ہوتی، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فی دین اللہ، اب دیکھیں لفظ اللہ بریک ہوگا، ہاں کو ہم نے واضح کرنا ہے، فی دین اللہ افواجا، افواجا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس میں غلطی کیا ہوتی ہے، افواجا پڑھتے ہیں، فا کو ہلا دیتے ہیں، فا کو نہیں ہلانا، افواجا، اور واو کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ہونٹوں کو سرکل کیا جاتا ہے، گول کیا جاتا ہے، افواجا۔ اب جب چونکہ یہاں وقف ہے، یہاں تو رکنا تو وقف جب کرنا تو افواجا،
یہاں سانس نکالنا ہے، بات پڑھتے کیا ہیں، اور جب اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو پھر یہاں غنہ کرنا ہے، پھر آگے پڑھنا ہے افواجا فسبح بحمدی، اور پڑھتے کیا ہیں فی دین اللہ افواجا فسبح، انتہائی قسم کی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں وقف کریں، دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدل دیں افواجا، اگر یہاں آپ نے رکنا نہیں ہے، سانس نہیں نکالنا، تو پھر یہاں اخفا ہوگا افواجا فسبح بحمد، سمجھ آئی؟ تو یہ ہوتی ہے، اکثر مسٹیک کر جاتے ہیں لوگ، جو میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے، تو آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ افواجا وقف کریں، یا پھر افواجا فسبح بحمد، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ آ رہا ہے فسبح، یہ ہا کیا ہے؟ بریک ہے، بحمد ربک واستغفر، اب لوگ کیا پڑھتے اس کو فسبح بحمد ربک، او ہا بریک کرتے ہی نہیں ہے۔ اب جب ہا بریک نہیں کریں گے تو معنی بدل جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی۔ یہاں موٹے ہا کے ساتھ اور معانی ہے، یہاں بھی موٹے ہا کے ساتھ اور معانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح قرات کیا ہے فسبح بحمد، فسبح بحمد ربک، ربک واستغفر، واستغفر، اب اس کو کیا پڑھتے ہیں واستغفر پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ کیا ہے یہ حمزہ وصلی ہے، گر جاتا ہے وسط کلام میں، واستغفر، اب جب وقف کریں گے تو آخر میں ہا ساکن ہو جائے گی، واستغفر، 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 اور یہاں وقف کیا کرتے ہیں واستغفرہ، یہ غلطی ہے، یہ وقف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وصل ہے۔ اس ہا کو ہم تب پڑھیں گے جب آگے ملائیں گے، یہاں رکیں گے نہیں۔ مثلا کیسے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ، ٹھیک ہے، پھر ہا کو پڑھا جائے گا۔ اگر آپ نے یہاں رکنا بھی ہے تو پھر ہا ساکن ہو جائے گی، جس سے میں نے بتایا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، انہ، اب انہ کے اوپر غنہ مشدد کا آپ کو پتا، نون مشدد غنہ کرنا ہے، اور ہو کو ایک الف لمبا کرنا ہے۔ اب اس کو لمبا نہیں کرتے، کیا پڑھتے ہیں انہ کان، انہ کان، انہ کان، بھائی غلط ہے، اس کو تھوڑا لمبا کریں، انہ کان، انہ کان توابا، توابان، بڑے وقف کیا کرتے ہیں توابان، بھائی غلط ہے، یہ غلط وقف ہے، ہم نے یہاں رکنا ہے، اس دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدلنا ہے، تو کیا بن جائے گا انہ کان توابا، توابا، توابن نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں وقف ہو رہا ہے، یہاں ہم نے رکنا ہے، آگے آیت چونکہ ختم ہو گئی۔ ہاں آپ اگر اس کو اگلی صورت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر توابم بسم اللہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر غنہ ہوگا اقلاب والا، کیونکہ نون تنوین کے بعد باہر ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ قاعدہ ہے کہ اقلاب ہوتا ہے اور اقلاب والا غنہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا مکمل اجرا، جو ہونے والی احباب کی مسٹیکس ہیں وہ میں نے واضح کر دی ہیں۔ اب میں اس کی قرات کر دیتا ہوں خوبصورت آواز کے اندر لہجے میں، تاکہ آپ کو لہجہ بھی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ تو یہ ہے اس کی قرات لہجے کے اندر، تو آپ احباب اس کو اچھی طرح یہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی غلطی رہ جائے، کوئی سمجھ نہ آئے، تو آپ ہمیں واٹس ایپ میسج کریں، کمنٹ کریں، ہمیں انشاءاللہ اس کو آپ جواب دے کر بہترین انداز کے اندر آپ کو سمجھائیں گے۔ ملتی ہیں نیکسٹ کلاس میں، الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی۔